اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں جمعہ المبارک کے دن سورہ علم نشرح پڑھنے کی فضیلت، اس کے برکات اور اس کی وظائف لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آج جمعہ المبارک کے دن آپ نے سورہ علم نشرح کو پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام لا علاج بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ آپ کو اتنا ملے گا، اس قدر ملے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی، آپ کے برکتوں کے لیے سارے دروازے کھل جائیں گے۔ تو آپ نے سورہ علم نشرح کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے کیا کیا وظائف ہیں، آج کے ہم اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کروں گی میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ شخص جو میری امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شخص کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت اس شخص کی شفاعت فرمائیں گے، اس کا درود پڑھنا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قیامت میں رہیں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ جو بھی کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو ایسی فضائل و برکات ملتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے ساتھ ملتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جمعہ المبارک کے دن کثرت سے درود پڑھ لیں، اور سورہ علم نشرح کے فضائل اور اس کی مبارک جو فضیلتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتائے دیتی ہوں، اس کے وظائف بھی بتاؤں گی۔ آپ کو جو اچھا لگے، جو بھی آپ کو مشکل ہو، آپ اس طرح کا وظیفہ کر لیں۔ جمعہ المبارک کے دن جو شخص اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھتا ہے، اس سورہ مبارک کو پڑھنے کے ایسے فضائل ہیں کہ مال و دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے، عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے، خاندان ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ سورت اسرار الہی کا خزانہ ہے، اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جن والدین کے بچے بہت زیادہ کن ذہن ہیں، نالائق ہیں، پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے رہے، امتحانات جیسے کہ ہونے والے ہیں تو وہ پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دے رہے، وہ جمعہ المبارک کے دن 1 گلاس پانی اپنے سامنے رکھ لیں، دن کے کسی بھی حصے میں اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر، اور آخر میں پھر سے درود پڑھ کر اور اس پانی پر دم کر کے اپنے بچے کو صرف 10 دن پلائیں۔ جمعہ المبارک سے شروع کر کے 10 دن پلائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ بچہ جو کن ذہن ہے وہ ذہین ہو جائے گا، اور سب اس بچے کی تعریفیں کرنے لگیں گے۔ اور جن کے بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں وہ یہ وظیفہ اس طرح سے کریں کہ جمعہ المبارک کے دن جب فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر اس بچے پر دم کر دیں۔ وہ بچہ جو آپ کا ضد کرتا ہے، بری باتیں کرتا ہے،
وہ ہر قسم کی بری باتوں سے پرہیز کرے گا، ضد ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ بہت زیادہ ذہین ہو جائے گا، آپ کا فرما بردار اور اطاعت گزار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر فرما بردار ہو جائیں، ان کی باتیں ماننے لگیں یا لڑائی جھگڑا ختم کر دیں، تو وہ اس طرح سے کریں کہ جمعۃ المبارک کے دن سے یہ وظیفہ شروع کریں۔ جب کھانا بنائیں، کھانے پر سورہ علم نشرہ صرف اور صرف آپ نے 66 یعنی 66 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کھانے پر دم کر دیں۔ اس کھانے پر دم کرنے کے بعد آپ یہ ان کو کھلا دیں، اور پورے آپ نے 10 دن یہ عمل کرنا ہے۔ اس 10 دن جمعۃ المبارک کے دن شروع کرنا ہے اور 10 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ہوگی کہ آپ کے شوہر فرما بردار ہو جائیں گے، آپ سے پیار محبت سے پیش آئیں گے، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ تو کن ذہن کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ جن کا بچہ کن ذہن ہوتا ہے، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، محنت سے کتراتا ہو، تو یہ سورت 7 بار ماں تسمیہ پڑھیں، یعنی اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں۔ جب بچہ پڑھنے بیٹھے 3 بار سورہ علم نشرہ پڑھ لے تو حافظہ مضبوط ہوگا، تعلیمی ترقی ہوگی، مستقبل روشن ہوگا۔ اسکول میں بچے جتنا اس سورت کو پڑھیں گے، پڑھائی میں اتنے ہی آگے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جن کو گردے، مثانے اور پتے کی پتھری ہے، دل کے وال جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، خواتین کو کوئی مسائل ہیں، بند ٹریفک وغیرہ کھولنے کے لیے کسی مسئلے میں پڑ گئے ہیں، وہ ختم کرنے کے لیے سورہ علم نشرہ صبح و شام 21 بار یا ہر نماز کے بعد 7 یا 11 بار پڑھ سکتے ہیں۔ گردے کی پتھری کے لیے ہر روز گردے پر ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ ہر نماز کے بعد سورہ علم نشرہ 7 بار اور رات کو سوتے وقت سیدھا ہاتھ سینے پر رکھ کر 21 مرتبہ پڑھیں۔ کسی بھی قسم کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے آپ جو میں نے پہلے بتایا ہے، یہ تمام مسائل کے حل کے لیے پڑھ کر دم کر سکتے ہیں، پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ اس کی افادیت اور برکت کے لیے اول آخر 3 یا 7 بار اول آخر درود پاک ضرور پڑھیں۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس وظیفہ کرنے والے کو اس کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اس سورہ مبارک کو 21 مرتبہ پڑھنا دین و دنیا کے لیے بہت مفید ہے۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن اس سورت کو کسی بھی وقت دن کے کسی بھی حصے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 21 مرتبہ پڑھتا ہے، تو دین و دنیا کے لیے بہت مفید ہے۔ مال و دولت میں اتنا اضافہ ہوگا کہ ہر کوئی آپ سے یہ وظیفہ لینے کے لیے آ جائے گا، آپ سے یہ پوچھنے کے لیے آ جائے گا کہ آخر آپ نے کیا کیا کہ اس قدر آپ مالدار ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں خاندان میں آپ کی بہت زیادہ عزت ہو، تو آپ جمعۃ المبارک کے دن اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن 21 مرتبہ یہ سورت پڑھ لیں۔ المقصد یہ سورت اسرار الہی کا خزانہ ہے، اسے پڑھنے سے علم کی دولت سے وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مدینے والے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ بھی وعدہ ہے، جو سورہ علم نشرہ پڑھے گا اس کے لیے برکتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مال و دولت مل جاتا ہے۔ اب وہ شخص جنہیں شوگر یا ہارٹ اٹیک وغیرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہ اپنی تمام بیماریاں کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں کہ جو شخص جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد 11 بار سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پوری سورت اور 11 بار سورہ علم نشرہ پڑھے گا، شوگر سے لے کر ہارٹ اٹیک تک اور دنیا کی لا علاج بیماریاں اس کے لیے مکھی بن جائیں گی اور چونٹی بن جائیں گی، اور اللہ پاک ان بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو
آپ لوگ اگر شادی کے لیے یہ وظیفہ چاہتے ہیں کہ آپ کی من پسند جگہ پر شادی ہو جائے، آپ جہاں پر چاہتے ہیں تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تو آپ نے یہ کس طرح سے کرنا ہے؟ جمعۃ المبارک کے دن سے یہ آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، اور یہ وظیفہ جو ہے کم از کم آپ نے 21 دن لگاتار کرنا ہے۔ 21 دن کا یہ وظیفہ ہے، بہنیں کر لیں، بھائی کر لیں یہ وظیفہ، تو آپ نے اس کو ہر جمعۃ المبارک کے دن، یعنی آپ نے جمعۃ المبارک سے شروع کر کے لگاتار پڑھتے رہنا ہے 21 دن۔ تو وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے؟ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے سورہ علم نشرح کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی من پسند جگہ پر شادی ہو جائے گی۔ سورت آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ اس طرح سے آپ نے سورت کو پڑھ لینا ہے، تو آپ کو تمام برکات حاصل ہو جائیں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں، تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو آج مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے، آپ لوگ جمعۃ المبارک کی خصوصی دعا میں شامل ہو جائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔